منکر نکیر جو آتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی شکل میں تھوڑی آتے ہیں. جو گناہ گار ہوتا ہے، عام شخص ہوتا ہے جس کو دین کا اتنا شعور اور وہ اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بیچارہ راضی نہیں کر سکا، اس نے کوشش نہیں کی، کوئی توجہ نہیں دی اس پر، تو ٹھیک ہے وہ بھی بے نیاز ہے، اس کے ساتھ عام لوگوں والا معاملہ ہوگا. اب اس کے پاس جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتوں کی شکل وہ ہوگی کہ وہ اپنے دانتوں سے اس کی قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور جھڑک کر اٹھائیں گے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس سے پوچھیں گے ہاں من ربک، تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا پالنے والا کون ہے. اگر کافر ہوا، منافق ہوا تو کہے گا ہاں لا ادری، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا گناہ گار مسلمان سے تو اس کا معاملہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا. الامان والا حافظ. جواب آسانی سے نہیں دے سکے گا، کافر منافق تو نہیں دے پائیں گے نا، وہ تو جواب ہی نہیں دے سکیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہاں ہائے افسوس لا ادری، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اور جو مومن ہوگا اگر گناہ گار ہے تو اس کو جواب دینے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی. پھر اس کا معاملہ جو بھی ہو سکتا ہے جواب دے سکے، ہو سکتا ہے علامان والا فیض نہ دے سکے تو سزا ملے اس کو، قبر میں عذاب قبر شروع ہو جائے اس کا. اچھا جو مومن ہے اس کے پاس فرشتے اس کے جاننے والے اور پیارے کی شکل میں آئیں گے تاکہ اس کو وحشت نہ ہو. مثال کے طور پہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آ گئے، اب یہ قبر میں جا کے لیٹا، ماں باپ آ گئے، اس کے امی ابو آ گئے دونوں، اب یہ ان کو دیکھ رہا ہے، ارے کیا حال، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو ہے نا، ملاقات کرے گا، ان سے بات چیت کرے گا، کیا حال چال ہے آپ کے، اور آپ کہاں پر ہیں. وہ باتوں میں دونوں فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے کہ میں ربو کا، ابھی وہ تم کو وہ سوال یاد ہے تمہیں اس کا جواب، جو فرشتے پوچھتے ہیں میں ربو کا، تو وہ کہتا ہاں یاد ہے مجھے، وہی ہے نا اس کا جواب، ربی اللہ. تو اس نے جواب کر بھی لیا فرشتوں نے، اور اس نے جواب دے بھی دیا، لیکن باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا اس کو. یا اس کے دوست کی شکل میں آئیں گے، یا اس کے بہت پیارے کی شکل میں آئیں گے جس کو یہ دیکھنا چاہتا ہے، شیخ کی شکل میں آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پریشانی نہ ہو. یا یہ منکر نکیر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی جاننے والے کی شکل میں نہ بھی آئیں تو اچھی شکل میں آئیں گے، جو کہ دوستی، جن سے دوستی کا اظہار ہو رہا ہوگا، انس محسوس ہوگا، خوف نہیں آئے گا اس کو، انس محسوس ہوگا، تاکہ یہ یہیں سے اس کی موت کا سفر یعنی آسان ہو جائے، آگے کا سفر اس کا. یہ جواب دے لے گا. دینی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو بتا دے گا میرا دین ہی ہے، اس کو پتہ ہے میرا دین کیا ہے، دینی علیہ السلام. اگر اس کی تفصیل پوچھیں گے تفصیل بھی بتا دے گا، ہے نا. پھر یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، سرکار تشریف لائیں گے تو یہ پہچانے گا، جواب بھی دے گا، ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے بات چیت بھی ہو جائے گی، کوئی آگے کا وعدہ بھی ہو جائے گا، سرکار قیامت کے دن آپ سے کہاں ملاقات ہوگی، یا آپ مجھے ساتھ ہی لے کے چلیں مدینہ شریف. اب یہ تو برزخی زندگی ہے، قبر کا گڑھا کوئی قید نہیں ہے برزخ کی زندگی کے لیے، یہ تو جسم کے لیے ہے. اب روح تو اس کی ہو گئی آزاد، اب وہ کہیں تو جائے گی نا، یا تو اعلیٰ علیین میں جائے گی، یا اپنے کسی اعمال کے مطابق اور فضل کے مطابق اعلیٰ علیین میں، پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، حضرت القدس میں، عرش کے قریب، یا چاہے زمزم میں، زمزم کے کنویں میں رہے گی. جہاں پہ بھی رہے گی اپنے گھر والوں کو پہچانے گی، اپنی قبر کا مقام جانے گی، کیونکہ اس کو یہیں لوٹ کے آنا ہے قیامت کے دن.
تو اپنی قبر کو وہ یاد رکھے گی کہ میری قبر فلاں جگہ ہے. قبر میں جو آئے گا ملنے کے لیے اس سے قبر پر اس کو جانے کی پہچانے گی, اس کا کلام سنے گی. دل محزون میں یاد مصطفیٰ ہے, اندھیرے میں چراغ جل رہا